اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اور جب تم دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ دعا ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا انمول خزانہ ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس طلسماتی جو دنیا ہے، اس کے اندر ایک ایسا مومن کا ہتھیار ہے کہ جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کے ثمرات اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اس کو ضرور ملتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ریسرچ بھی ہوئی، اور آج کی جدید دنیا جو کہ اسلام کو سائنس کے خلاف سمجھتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے جو چیزیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں، وہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ان کی حقانیت اور اس کی سچائی جو ہے وہ اظہر من الشمس ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی جو ایک حقیقت پسندانہ ایک مذہب کو اختیار کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چند ویڈیوز میں بناؤں گا کہ دعا اصل میں ہے کیا چیز، اور دعا کس طرح انسان کی مدد کرتی ہے، اور دعا کن حالات میں اور کن طریقوں سے مانگنی چاہیے۔ کچھ سائنٹیفک چیزیں بھی آپ سے میں شیئر کروں گا، اور کچھ جو اسلامک ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ آپ جب بھی کسی مشکل یا کسی مصیبت میں پھنسیں تو اس وقت آپ دعا اور صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس حوالے سے جو میں پہلی تحقیق آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ہربرٹ بینسن جو کہ مصنف بھی ہیں اور کارڈیالوجسٹ بھی ہیں، وہ ہارورڈ جو یونیورسٹی ہے اس کے مائنڈ انسٹیٹیوٹ کے بانی بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب انسان کے ذہن کے اوپر تحقیق کی اور اس کے اثرات کے اوپر تحقیق کی تو انہوں نے تجربات کے دوران کچھ اشخاص کی، یعنی ایسے لوگوں کی MRI کی جو کہ دعا نہیں مانگتے تھے، اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کی MRI بھی کی۔ MRI ایک سکیننگ کا ایک ایسا طریقہ جس میں انسان کے ذہن کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے کہ آخر اس مریض کو کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جب سکیننگ کر کے دیکھا، ایک شخص پر تجربہ کیا، تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ انسان کا جو لیمبک سسٹم جو اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، جب انہوں نے ایک ایسے شخص جو کہ دعا نہیں مانگتا تھا، جو کہ عبادت نہیں کرتا تھا، اس کے حوالے سے جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کا لیمبک سسٹم جو تھا، جو انسان کی دماغ کے اس حصے میں یعنی اوپری حصے کے اندر، اور ڈاکٹر حضرات اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، موجود ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کے قلب کے اوپر اور اس کے ذہن کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو چینجنگز ہوتی ہیں، مختلف دل کے امراض ہو گئے، کینسر ہو گیا، اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا جب سکین کیا جو کہ دعا اور نماز اور صبر اور مراقبے سے کام لیتے تھے، تو انہوں نے ایک واضح تبدیلی اس کے اندر یہ محسوس کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، ان کی لیمبک سسٹم میں اور دوسرے جو نہیں کرتے ان کی لیمبک سسٹم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیمبک سسٹم جو ہے وہ ان لوگوں کا جو دعا کرتے ہیں وہ کافی بڑا ہے اور کافی اچھا اثرات ان کی باڈی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اب یہ سائنس کیا ہے، اس سائنس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان ایک دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر وہ آسمانوں کی حدود سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، لیکن ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک فریکوینسیز کا، اس کے دماغ کا، اس کے روحانی کیسا تعلق ہے
جس کے اندر کچھ چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں، اگر وہ انسان نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور وہ چیز نہیں بن پاتی جو انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو حاضر دنیا میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارا جو موبائل ہے، جس کا ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں، پاکستان میں خصوصاً 0300 سے شروع ہوتے ہیں کوڈز، اور ہر جو کمپنی ہوتی ہے اس کا الگ ایک کوڈ انہوں نے دیا ہوتا ہے، اور اس کو جب ڈائل کرتے ہیں تو جو کمپنی کا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد 7 ہندسوں کا ایک اور نمبر ہوتا ہے جو ہم ڈائل کرتے ہیں، وہ فریکوینسی ہوتی ہے اس شخص کی جس نے سم لی ہوتی ہے، اور جب انسان اس کو ڈائل کرتا ہے تو پھر اس شخص کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر ایک نام بھی، ایک نمبر بھی کم ہو تو پھر رابطے کی بجائے یا وہ بند کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے، یا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس شخص سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہو رہا، یا اس کا موبائل بند ہے، یا یہ کسی اور کے ساتھ انسان کنیکشن کر لیتا ہے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں انشاءاللہ اس پر مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔